السلام علیکم ناظرین، میرا نام اقبال ہے۔ میری عمر 24 سال ہے۔ میری شادی کو اب 1 ہی سال ہوا تھا کہ میری بیوی کو میں نے طلاق دے دی تھی۔ میری رہائش لاہور کی ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے ماں باپ میں اور میری دادی جان۔ میں اپنی فیملی کا اکیلا ہی کفیل تھا اور بے روزگار تھا۔ مجھے لاہور میں کوئی بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ میں 2 سال سعودی عرب میں رہا اور وہاں سے میں نے جو بھی پیسہ کمایا تھا وہ امی ابو کی بیماری پہ لگ گیا تھا۔ اسی لیے میں جب واپس آیا تو مجھے ملازمت کرنی پڑی تھی۔ مجھے لاہور میں ہی ایک کوٹھی پر چوکیداری کی جاب مل گئی تھی۔ وہ کوٹھی کافی امیر گھرانے والوں لوگوں کی تھی۔ اس کوٹھی میں صرف 3 لوگ ہی رہتے تھے۔ کوٹھی کے مالک اصغر صاحب اور ان کی بیٹی صفیہ اور میں۔ اصغر صاحب کی بیوی بھی روٹ کرمائی کے چلی گئی تھی اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے رہتے تھے۔ مجھے انہوں نے جاب پر رکھا تو میرا کافی خیال رکھتے تھے اور سارا گھر مجھے سونپ کر چلے جاتے تھے۔ اس صاحب کی بیٹی صفیہ، جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی، وہ کالج میں پڑھتی تھی۔ میں ان کی ڈرائیوری بھی کرتا تھا اور صفیہ کو کالج چھوڑ کر آتا اور واپس لے کر آتا تھا۔ صفیہ بھی میرے ساتھ کافی اٹیچ تھی اور میرے سے کافی ہنسی مذاق کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس سے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اس پہ مرتا ہوں یا اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کروں گا۔ ایک دن میرے مالک اصغر کسی کام سے اسلام آباد میٹنگ پر چلے گئے تھے اور انہوں نے صفیہ کو میرے حوالے کر دیا تھا کیونکہ اصغر صاحب میرے اوپر کافی ٹرسٹ کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو میرے حوالے کیا اور خود اسلام آباد میں کسی میٹنگ پر چلے گئے تھے۔ میں صفیہ کو اپنے گھر لے آیا تھا اور اپنی امی ابو کو ملاقات کروائی تھی۔ ہم دونوں گاڑی پر ہی میرے گھر پہنچے تھے۔ صفیہ میری امی ابو سے مل کر کافی خوش ہوئی تھی اور وہ میرے ساتھ کافی فری ہونے لگے تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتا تھا۔ واپسی پر میں نے صفیہ کو حیثیت سے ہوٹل میں کھانا کھلایا اور کھانا کھا کے بعد میں ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ اس کے صاحب مجھے فون کر کے صفیہ کا حال احوال جانتے تھے اور اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ جب اصغر صاحب اسلام آباد پہنچے تو میں نے صفیہ کو بتا دیا تھا کہ آپ کے ابو خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ صفیہ نے اپنے ابو سے بات کی اور مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد شام کے وقت صفیہ مجھے کہنے لگے کہ ہم شام کا کھانا بھی بہت اکٹھے کھائیں گے اور صفیہ نے کہا کہ شام کا کھانا میری طرف سے ہوگا۔ اس نے اپنے بیگ سے کافی سارے پیسے نکالے اور میرے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ میں اور سفیان دونوں گاڑی پر شہر کی طرف چلے گئے تھے اور وہاں پر ہم نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کافی ساری گپ شپ کی۔ پھر ہم ایک اسٹال پر رکے اور وہاں سے آئس کریم کھانے لگے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے صفیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر میرے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے۔ میری تو روح فنا ہو گئی تھی کیونکہ صفیہ انتہا کی خوبصورت تھی اور ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور میں کہاں غریب اور 25-30 ہزار تنخواہ 20-25 ہزار پر چوکیداری کرنے والا ملازم تھا۔ لیکن دل تو میرے اندر بھی تھا اور میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئی تھے اور میں نے اس کو طلاق دے دی تھی اور میں کنوارا بھی تھا اور مجھے اس چیز کی بھی بھوک تھی۔ اسی لیے صفیہ کا ہر اٹھتا قدم میری طرف مجھ پر ایک عجیب قیامت اٹھا رہا تھا کیونکہ اس کی خوبصورتی پر ہر مند مرتا رہتا تھا۔ لیکن اس نے رجوع بھی کیا تھا تو میری طرف کیا تھا۔ میں بھی 24 سال کا ایک گبرو جوان تھا۔ ماں باپ نے شادی کی تو میری بیوی سے نہ بن سکی اور اس نے میرے سے طلاق لے لی تھی۔ ہم شام کو گھر پہنچے تو صفیہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں گیٹ پر چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ رات کے 12 بجے صفیہ نے چائے بنائی اور میرے لیے گیٹ پر چائے لے کر آ گئی تھی۔ اس نے مجھے چائے پکڑائی تو میں نے ایک ہاتھ سے چائے پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، نیم رضامندی ظاہر کرنے لگے جیسے وہ میرے ساتھ خوش تھی۔ پاس ہی کرسی پڑی ہوئی تھی، وہ کرسی پکڑ کے میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور میرے ساتھ محبت کے ساتھ گپ شپ کرنے لگے۔ میں نے اس کو باتوں باتوں میں رضامند کر لیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ صفیہ بھی شرمانے لگی تھی اور کہنے لگی، تب بھی اقبال صاحب دیکھیں، آپ ہمارے ملازم ہیں اور میں آپ کی مالک کی بیٹی ہوں، لیکن یہ راز ہی رہے گا، تب جا کر میں آپ کو اس حد تک لے کر جاؤں گی۔ میں نے بھی اس کی بات
مان لی تھی اور اس کا راز رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ صفیہ مجھے کوٹھی میں لے گئی اور میری ساری خواہشات کو پورا کر دیا تھا۔ میں تو جیسے حسین وادیوں کا نظارہ کر رہا تھا اور صفیہ کے ساتھ اپنا پرسکون ہو گیا تھا۔ زندگی میں کبھی بھی مجھے کسی بھی لڑکی سے اس طرح راحت نہیں ملی تھی۔ صبح کے وقت میں اپنے گھر آنے لگا تو صفیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور کہنے لگی تھی کہ اقبال صاحب، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مجھے صفیہ کا یہ لفظ سننا تھا کہ میری روح کانپ گئی تھی۔ اتنی خوبصورت اور امیر باپ کی بیٹی میرے اوپر فدا ہو گئی تھی اور میرے پیار کی ماری تھی کہ وہ میرے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ واپس آنے کے بعد صفیہ نے مجھے سے شادی کی فرمائش کر دی تھی۔ اصغر صاحب کو بظاہرہ یہ تو فرمائش بری لگی تھی اور انہوں نے مجھے نوکری سے فارغ کر دیا تھا، لیکن ان کی بیٹی کی پرجوش فرمائش پر اصغر صاحب نے مجھے 1 ماہ بعد کام پر رکھ لیا تھا اور میری شادی اپنی بیٹی صافیہ سے کر دی تھی۔ آج میں کروڑوں کا مالک ہوں اور اصغر صاحب وفات پا گئے۔ ان کی ساری پراپرٹی اور بزنس میں نے سنبھال لیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کیجیے۔